अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद पे आर्मी एक्ट के तहत कानूनन कार्रवाई की जाएगी। मुलजमानों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजाएं सुनाई जाएंगी। फैसला कौमी असम्बली में हो चुका है, करारदाद मंजूर कर ली गई है। वहाँ रूसी तेल से खाम तेल आ चुका है, जिसके बाद अवाम को जो है वो सस्ता तेल मिलने की नवीद सुना दी गई है। साथ ही साथ इस बात को नोट किया जाए, जब खान साहब रूस गए थे और पेट्रोल मसरूनात के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि मैं रूस गया, उस वजह से मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया है ताकि मैं जो है वो कम कीमत पे अवाम को तेल या पेट्रोल जो है वो ना दे सकूं। ये खान साहब की शिकायत थी, ये पीटीआई की शिकायत थी। लेकिन अब बात कर लेते पीटीआई की बी टीम की हवाले से, जो कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, जिसमें शोएब हक्कान अब्बासी साहब का कहना था कि ये वो जमात है जिससे मुल्क की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। ये थी सियासी सूरत हाल। अब बात कर लेते हैं समंदरी तूफान के पेश नज़र हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं और साथ ही साथ अवाम जो है वो पुलिस एहलकार के साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब आपके वक्त का। बिल्कुल ठीक है, हम कमिश्नर साहब को फिर कांटेक्ट करेंगे। हम बात कर रहे थे समंदरी तूफान के हवाले से, जो उसके बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और साथ ही साथ जो इकदाम लिए गए हैं सीएम सिंध की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे कि अवाम जो है वो कितना कोऑपरेट कर रही है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कमिश्नर साहब बताइएगा, समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची की साहिली पट्टी पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पुलिस एहलकार जो है वो अवाम के साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पे? तो अब तकरीबन तो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है, लेकिन कहीं जगह पे लोग जाके आर्ग्यू करते हैं पुलिस के साथ और बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसको क्रॉस करके अंदर जा रहे थे। आज शाम भी मैंने देखा कि चाहते हो रहा था। इसलिए लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपनी जान की कदर करें, अपनी फैमिलीज की जानों की कदर करें और आर्ग्यू मत करें। और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 144 लगाया गया है। आज भी शिद्दत थी और बड़ा रफ सी था, से ज़्यादा होगा, परसों से भी ज़्यादा होगा, तो हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा कमिश्नर साहब, क्योंकि तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जा रही है तो बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म भी दिया गया था, लेकिन हमने देखा ये है कि सिर्फ स्किन जो है बिलबोर्ड की वो हटाई जा रही है, लेकिन जो लोहे का मवाद है वो अब भी स्ट्रक्चर पे मौजूद है। क्या कहेंगे आप? जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल सेफ होता है, हवा से क्रॉस कर जाती है, लिहाजा सिर्फ जो पैनल्स होते हैं वो उतारे जाते हैं। सिर्फ वहाँ से हमने स्ट्रक्चर्स को हटाया है जो कमजोर हैं। और यही सुबह जब सीएम साहब विजिट पे थे शहर में और चीफ सेक्रेटरी और मैं उनके साथ थे, यही बात डिस्कशन में आई और जो हमने महसूस किया कि कहीं पे अगर कोई वीक है स्ट्रक्चर तो उसे हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ये भी चीज़ें जो है अगर वीक हैं तो उसको हटा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि जो पैनल्स हटाए गए हैं अब उनको कोई खतरा नहीं है। जो लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं वो मजबूत हैं, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कमिश्नर कराची साहब, क्योंकि बिलबोर्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा है और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी शर्जील मेमन इनाम साहब की, उन्होंने कहा कि हम कुछ बिलबोर्ड्स जो हैं वो हटा भी रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे बिलबोर्ड्स मौजूद हैं जिन्हें हटाया जाएगा? जो बिलबोर्ड्स मैंने कहा ना जो वीक हैं उनको हमने उनका पूरा स्ट्रक्चर ही हटा दिया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो लोहे का स्ट्रक्चर है उसको ही हटा दिया है, क्योंकि किसी जगह पे ऐसा फील हो रहा था कि ये खुद भी ये भी टूट के नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अदरवाइज अगर वो ठीक है, मजबूत हैं, तो सिर्फ उसका पैनल हटा दिया गया है। और पैनल हटाने से ये होता है कि हवा क्रॉस करती रहती है और उसको जो स्ट्रक्चर उसको डैमेज नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कमिश्नर साहब, हम बात कर रहे थे कराची की साहिली पट्टियों के हवाले से, तो वहाँ पे तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो अपार्टमेंट सीव्यू से करीब हैं, दरिया से करीब हैं, क्या उन्हें भी नकल मकानी का कहा गया है? इब्राहिम हैदरी हमारे जिला मलिक का एरिया है जहाँ पे मच्छरे काफ़ी तादाद में रहते हैं। लठ बस्ती है, रेडी का इलाका है, अली मोहम्मद गाफिली गोट है, जटपाड़ा है, चश्मा गोट है,
ابراہیم حجی کے یہ سارے ایریاز ہیں کہ کورنگی کریک ہے یہ پورا علاقہ. یہاں پہ مچھرے سارے واپس آ گئے ہیں, وہ ہم نے صبح بھی دیکھا تھا کہ سارے آ گئے ہیں, اور لوگوں کو وہاں سے ہم نے ایویکویشن کرائی ہے. تقریباً 15,000 لوگوں کو وہاں سے ہم نے ہٹانا ہے. اچھا, وہاں سے ہٹا کے پھر انہیں منتقل کہاں کیا جا رہا ہے کمشنر صاحب؟ 18 کیمپس ہم نے بنائے ہیں ضلع ملیر کے اندر. ٹوٹل کراچی میں ہم نے اپنے اس کے لیے کہ اگر کہیں پہ ہمیں گنجائش کی ضرورت پڑے تو ہم نے 46 بنائے ہیں, لیکن یہ 18 جو کیمپس ہیں یہ بھی پوری یقیناً اس لیے تو نہیں بھرے گی کیونکہ اتنا تعداد نہیں, 15,000 لوگ ہیں اور وہ وہاں سے تقریباً 70% لوگ ہم نے شفٹ کر دیے ہیں. باقی ہم صبح کل کر دیں گے لوگوں کو پوری اویئرنیس سے, کیونکہ یہ لوگ ان کو اپنا پوری ہسٹری پتہ ہے, سارے علاقے جس طرح سے طوفان آتے ہیں ان کو سارے پتہ ہے, ان کی میموریز ہیں, ان کو اپنا یہ پورے خاندان جہاں سے رہتے ہیں سینچری سے ان کو پتہ ہے سارا. تو یہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. آج صبح بھی جب سی ایم صاحب سب وہاں پہ گئے تھے تو لوکل نمائندے بھی وہاں پہ تھے, لوگ بھی تھے, ہم ڈسکشن کر رہے تھے, سب لوگ اس سے متفق ہیں کہ جب یہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے اور ان جگہوں پہ جائیں گے. اچھا کمشنر صاحب, کیونکہ نقل مکانی تو ہو جاتی ہے ونس, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی موجود ہیں تو انہیں دیگر ضروریات کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے, جس میں اگر ہم بات کریں اشیاء خوردنوش کے حوالے سے, تو پھر اس چیز کو کیسے چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا اس چیزوں کا؟ آپ بھی لاسٹ ایئر آپ نے ہمیں دیکھا تھا ہمیں کس طرح سے کام کیا تھا مانسون میں, اور جی بالکل بڑا ماشاءاللہ کی کامیابی سے کراچی کے ایڈمنسٹریشن نے ہینڈل کیا تھا پورا جو اس وقت IDPs کو, اور ہمیں اس سے بڑا فخر ہے کہ الحمدللہ کراچی کے انتظامیہ نے اور لوگوں نے یہ بتایا پوری دنیا کو کہ وہ کتنے فراخ دل ہیں اور کتنے جان فشانی سے مہمان نوازی کرتے ہیں. یہی چیز ہم ریپلیکیٹ کریں گے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کھانا پینا, رہائش, واش روم, ساری چیزیں ہیلتھ کی سب پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اچھا کمشنر صاحب, یہ بھی بتائیے گا 2 دریا کے قریب جو ریسٹورینٹس ہیں کیا انہیں بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے؟ جی ہاں, وہ تو بند ہی ہوں گے, وہ تو بند ہو بھی گئے ہیں. اور یہاں تک کہ ہم نے کل جو یہاں ٹی وی کی سائڈ پر شاپنگ سینٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ان کو کہا کہ آپ بند کر دیں, کیونکہ کل اور پرسوں تو سچویشن پرسوں تو زیادہ ہی خراب ہوگی, لیکن وہ کل سے ہی بند ہو جائیں گے, تو وہاں پہ وہ بالکل ڈیفینیٹلی بند ہے. اچھا کمشنر صاحب, میں آپ کی پریس کانفرنس تو نہیں لیکن میں نے جو اپنی میڈیا بریفنگ جو دی ہے وہ دیکھ رہی تھی. بتائیے گا کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ سنیماز ہال کو بند کر دیے گئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو تعلیمی ایگزامس تھے وہ پیپر بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. سر ڈیٹیل میں بتائیے گا کیا کچھ آپ نے کہا ہے؟ ہم نے ایڈوائس جاری کی تھی اسکولس کو, کالجز کو, بورڈز کو, سندھ پبلک سروس کمیشن کو کہ یہ سچویشن ہے اور اپنا آپ خود فیصلہ کریں. لہٰذا انہوں نے جو ریسکیجول کیے ہیں پیپرز تو انہوں نے ہمارے اس ایڈوائس کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کیا ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ آگاہی دیں, لوگوں کو بتائیں, اداروں کو بتائیں, انسٹیٹیوشنس کو سب بتائیں کہ یہ سچویشن ہے اور اس میں لوگوں کو دقت ہوگی, اسٹوڈنٹس کو دقت ہوگی, ان کے پیرنٹس کو دقت ہوگی, کیونکہ اب آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا سچویشن تھی شہر میں, ہوائیں چل رہی تھی, کہیں بارش بھی ہو رہی تھی, کل سے زیادہ ہوگا, پرسوں سے بھی زیادہ ہوگا, تو لازمی بات ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ڈسکشن کیے. کمشنر صاحب, شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ سارے اسٹیک ہولڈرز جو میں نے میٹنگ کی تھی سنڈے کو شامل تھے, ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے ایڈوائسز ہم نے 9 کو, اس فرائیڈے کو ہم نے سب کو جاری کر دیے تھے اس طوفان کے پیش نظر. اس میں نالوں کی صفائی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی واٹرنگ پمپس ہیں جس طرح سے ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہم نے کیا ہے, اور چوکنگ پوائنٹ پہ ہم نے پمپس وہ رکھ دیے ہیں, ان کا اسٹاف, ان کے لیے فیول, ہر چیز اویلیبل ہے, اور جتنا جلدی ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہم پانی کو ڈرین کرتے جائیں. مطلب ورکنگ ہو چکی ہے کمشنر صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم فلی پریپیئرڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم بالکل بے شک کوشش کریں گے کہ کسی کو جانی مالی نقصان نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کمشنر کراچی صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب, محسن کاظمی ہیں اینالسٹ, اور فیاض صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا. محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. محسن صاحب, 9 مئی کے جو افراد جو ملوث تھے اس واقعے میں ان پہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, اور اب قومی اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد منظور ہو چکی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟
پہلی بات تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے وہ آدھی اسمبلی ہے جی، وہ انکمپلیٹ اسمبلی ہے، وداؤٹ اپوزیشن اسمبلی ہے، اور جو چاہے فیصلہ کروا لے اور جو چاہے منظور کروا لے، جی، بجٹ بھی جیسا چاہے منظور کروا لے، ہر کام وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ ہم کیا تبصرہ کریں بیٹھ کے کہ انہیں نے یہ منظور کروا لیا؟ اگر وہاں اپوزیشن ہوتی تو ہمیں کچھ تبصرے کا موقع ملتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جی۔ اب رہا دوسری بات یہ کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس کی تو سب نے مذمت کی، ہم بھی مذمت کر رہے ہیں اور زندگی بھر مذمت ہوتی رہے گی۔ جی، میرا تو ایک چھوٹا سا ریکویسٹ یہ ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کے آپ کے پاس 100% ثبوت موجود ہیں، جی، آپ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں۔ آپ نے کیوں روکی ہوئی ہے کارروائی؟ جی، اس کی وجہ سے کیا کہ یہاں پہ پولیٹیکل ہمارے کیا پولرائزیشن ہو رہا ہے کہ اس کو حکومت اپنی اپوزیشن پارٹی کے خلاف اسے بیانیے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ جی، دیکھیں نا، ایک جرم ہوتا ہے، جرم ہونے کے بعد آپ نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جو قانونی طریقہ ہے وہ آپ اپنائیے، جی، اس کے ساتھ کیجئے، اس کے بعد پتہ چلے گا کیا کرنا۔ اب آپ حکومت جو ہے اس آڑ کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ صاحب یہ پارٹی جو ہے یہ تو ٹوٹلی ٹیررسٹ پارٹی ہے۔ جی، ٹھیک ہے، ٹیررسٹ پارٹی آپ تو نہیں ثابت کریں گے، نہ پارلیمنٹ کرے گی، یہ تو اب سپریم کورٹ کرے گی۔ جی، آپ کو کروانا جائیے، سپریم کورٹ میں ڈال دیجیے، آپ اس کا ریفرنس ڈال دیجیے، پتہ چلے۔ اب بات یہ کہ عوام کو بیوقوف نہ سمجھا جائے۔ جی، بالکل 13 ماہ سے عوام آپ کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے، آپ کی ایک ایک چیز کو وہ جانتی ہے، وہ نہ بولے نہ بولنا ہے، وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس دن یہ ہوگا کہ 100 دن سونار کی اور 1 دن لوہار کی، جس دن اس کو ووٹ دینے کا حق ملے گا، جیسے ہی ووٹ دینے کا حق ملے گا وہ اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ محسن کاظمی صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ کب ہوں گے اور عوام کس کو ووٹ دے گی۔ مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ملکی سیاست کے حوالے سے، لیکن سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی وہ شہر ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑا شہر ہے جو 70% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا میئر کون بنے گا۔ فیاض قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MQM سے ان کا تعلق ہے۔ فیاض صاحب، کیونکہ آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہاں پہ میئر کے لیے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بنیں گے یا پھر مرتضی وہاب کو جو ہے وہ میئر بنایا جائے گا۔ MQM اس بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کیونکہ آپ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے MQM، کیا کہیں گے؟ خدیجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یہ الیکشن کا چکر چلا ہوا اور یہ میئر اور ڈپٹی میئر کے اوپر بھاگ دوڑ اور لڑائیاں کی جا رہی ہیں، جی، یہ دو کرایہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ مالک نہیں ہے، یہ کراچی کے مالک نہیں ہے، آپ ہیں، ہم مالک ہیں۔ اچھا، 8 اور 10% ووٹ لے کے اب یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کو نمائندگی کریں گے۔ ان کا ایک چیئرمین جو ہے وہ 10 ووٹ پہ بنتا ہے، ایک چیئرمین 250 ووٹ پہ بنتا ہے، ایک چیئرمین 300 ووٹ پہ بنتا ہے۔ پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے % کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ MQM نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، عوام نے اس کو لبیک کہا اور بائیکاٹ ہو گیا۔ اب یہ جو بیچ میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں کے تینوں جو ہے مجموعی طور پر اگر ان کا کیلکولیٹ کریں گے ان کے ووٹ تو 8-10 لاکھ بنتے ہیں ٹوٹل، 10-11 لاکھ۔ اچھا، میں آپ کے پوائنٹ پہ آتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ کراچی کے مالک آپ ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا، زرداری صاحب کی حکومت میں آپ اتحادی تھے، زرداری صاحب خود 9-0 ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بانی کو معاف کیا اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ آپ معاف کر دیں۔ آپ تو اتحادی تھے، پھر PTI کی حکومت آگے 3 سال تک آپ اس میں بھی اتحادی تھے۔ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ آپ تو مالک ہیں۔ یہ جو کراچی کا بھی جو آپ کو یہ انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے نا، جی، یہ سارا MQM کا بنا ہوا ہے۔ جی، یہ جتنے بھی بریجز بنے ہوئے ہیں سب MQM نے بنائے ہوئے ہیں، جتنا انفراسٹرکچر ہے یہ سب MQM نے بنایا ہوا ہے، یہ جتنے ماڈل پارکس ہیں یہ سب MQM نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جتنا بھی پوری کراچی کی جوریڈکشن میں جو بھی کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کچرے کا، وہ بھی آپ لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیں؟ نہیں، اب آپ پوچھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی، دیکھیں، کراچی میں جو کچرے کا مسئلہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، واٹر بورڈ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، KDA سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ جو ریونیو کے محکمے ہیں، 2015 میں ہم لوگ میئر تھے نا،
2015 में बल्दियात हमारे पास थी। हम मलकियत का दावा क्यों करते हैं? हम 1987 से लेकर 2018 तक हम 11 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। हम 4 दफा मेयरशिप ले चुके हैं शहर की। आज अगर आज हमने बाइकआउट ना किया होता तो आज हम मेयर होते। ठीक है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशन थी, उसके ऊपर हमने बाइकआउट किया है। हमने बाइकआउट किया तो ये 8-10% वोट पड़ा हुआ ना। क्यों 8-10% वोट पड़ा हुआ है? आज पीपल्स पार्टी 93 सीट लेके बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी की आप उठा के एनालाइज तो करें, वो 93 सीट कितने डिस्ट्रिक्ट की? आप थोड़ा उठा के एनालाइज तो करें कि वो जमात इस्लामी जो इतनी सीट ले ही नहीं पाती थी, आज कराची की दूसरी बड़ी जमात बन गई है। आप थोड़ा एनालाइज तो करें। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी नहीं बन गई है ना, पीपल्स पार्टी बन गई है जी। उन्होंने 8-10% वोट लिया हुआ है पूरे कराची का। अब पूरे कराची की 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर इनके पास 8-10 लाख वोट है टोटल। अगर नुमाइंदगी इसको नहीं कहते, 10% वोट की नुमाइंदगी कराची की नुमाइंदगी नहीं करा सकती। बहरहाल हमने बाइकआउट किया, हमारा ताल्लुक नहीं था इस मामले से। अब जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एक कह रहा है कि हमारा मेयर बनेगा, दूसरा कहता है हमारा मेयर बनेगा। आप क्या चाहते हैं, किसका मेयर बने? हम तो चाहते किसी का मेयर ना बने, हम तो चाहते हैं बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन दोबारा हो। क्योंकि देखें, अब जो रिजर्वेशन हमारी थी आज उसको जमात इस्लामी भी मान रही है, आज उसको पीपल्स पार्टी भी मान रही है, आज उसको पीटीआई भी मान रही है। तीनों हमारे मौक़िफ़ पे आज भी खड़े हुए हैं कि जी के मर्दम शुमारी गलत है। तीनों जमातें कह रही हैं मर्दम शुमारी गलत है, हल्का बंदियाँ गलत है। तीनों जमातें कह रही हैं हल्का बंदियाँ गलत है। जो वोटर लिस्ट है वो तीनों जमातें कह रही हैं वोटर लिस्ट गलत है। ये जो हमारी रिजर्वेशन थी, ये आज ये जो तीनों जीती हुई पार्टियां जो अपने आप को दावा कर रही हैं हम जीत के आए हैं, ये भी हमारे रिजर्वेशन के ऊपर जो है एग्री हैं कि एमक्यूएम ने जो रिजर्वेशन जिन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बाइकआउट किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है अब दोबारा बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं हो सकते। अब देखना ये है कि जो मेयर है वो जमात इस्लामी का होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जी राना साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली है फयाज साहब की, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खतीजा साहिबा आपका मेट्रो चैनल का। देखें जी, मेयर तो उसी का बनेगा जिसकी अक्सरियत होगी, और वो 15 तारीख को मालूम हो जाएगा पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है या हाफिज नईमुर्रहमान साहब की अक्सरियत है। जिसकी भी अक्सरियत है वो 15 तारीख को वाज़े हो जाएगा, 19 तारीख को हलफ बर्दारी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ इस पर शोर शराबा करना वक्त का ज़िया करना है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना ये अच्छा अमल नहीं है। जो भी फैसला है एक दिन बीच में रह गया है, कल 14 तारीख है, आज 13 है, परसों 15 है, तो परसों क्लियर हो जाएगा। तो एक दूसरे पे मैं तो समझता हूँ कि इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। अब तो इंतज़ार करना चाहिए कि जो अच्छा, इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान है वो पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। आपके पास कुछ मालूमात है तो प्लीज बताइए। देखिए जी, बात ये है कि हम तो हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं आइए हमें वोट दें, उनकी मर्जी है वो दें या ना दें, वो जिसको दिल चाहे वोट दें, वो पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी को दें, जमात इस्लामी को दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात यह है कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप आइए शहर की भलाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई माना दीजिए। नहीं, देखिए उनकी मर्जी है, हमारा पैगाम तो खुला है, उनकी मर्जी है। वो अब तक यस या नो की बात नहीं हुई नहीं, हमने बिल्कुल नहीं। 15 तारीख को इस चीज का पता होगा कौन किसको वोट देता है और किसको नहीं देता है। तो मगर मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि महाजराई की सियासत नहीं करनी चाहिए। इसको खुशलूबी से जो मामलात हैं ये निमटने चाहिए और हमें शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से शहर में मामलात हैं इनको सही करना चाहिए। जहाँ तक एमक्यूएम के दोस्तों का ताल्लुक है तो एमक्यूएम भी बिल्कुल इलेक्शन में होती तो बड़ी खुशी होती, लेकिन जाहिर है उन्होंने फैसला अपना मुत्तफ़क़ा तौर पे किया, वो इलेक्शन से बाहर रहे। तो चले। अच्छा, ये तो हमने बल्दियाती इलेक्शन की बात कर ली, अब आम इंतखाबात के बारे में भी बात कर लेते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इंतखाबात को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला जो है वो पार्लियामेंट करेगी। तो क्या लगता है आपको इस बयान को हम कैसे ने कि जी इलेक्शन नहीं होते? क्योंकि इसाक डार साहब ने बजट पेश करने के बाद कहा था मैंने बजट मुख्तस कर दिया है रवां साल इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी करीबी दोस्ती है जरदारी साहब के पास, बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? देखिए जी, दोस्ती अलग चीज होती है, इलेक्शन अलग चीज है। दोस्ती पर्सनल होती है और इलेक्शन कौमी मफाद में है। तो मैं ये समझता हूँ डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल है और हम चाहते हैं तमाम दोस्तों को इस पर राजी करें कि इलेक्शन वक्त पर हों और
آپ کا حلقہ بندی بھی درست ہو. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو, اس بیان کو کیسے لیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی؟ مولانا صاحب نے کہا, آپ بھی پولیٹیشین ہے, سیاستدان ہے, سیاست میں کافی عرصے سے. مولانا کی اپنی ذاتی بات ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. مولانا کا اپنا بیان ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں پھر اپنی پارٹی کی بات کر لیں. زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن اس 2 ماہ میں تو نہیں ہو سکتے, الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں, آئین اور قانون کو اٹھا کے کسی کوڑے میں پھینک دیتے ہیں اور زرداری صاحب کا ویٹ کرتے کہ کب زرداری صاحب الیکشن اناؤنس کریں گے. دیکھیے, میں پھر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ زرداری صاحب کی اپنی بات ہے, لیکن الیکشن آپ اس پہ تو نہیں کہہ سکتے نا رانا صاحب کی اپنی بات ہے. آپ نے کہا وہ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کریں گے, میں اپنی پارٹی کے بارے میں بات کروں گا. الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, ڈیلے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جمہوریت کا حسن ہی الیکشن ہے. اگر یہ نہیں ہے کہ جو ڈیلے ہو جائے, کیوں ہو جائے, جو ٹائم ہے اس ٹائم پر الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس وقت مقررہ وقت پر الیکشن کرائے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں حصہ لینا چاہیے, کسی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ یہ الیکشن ہی جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم کرتا ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی بھی اسی وقت قائم ہوگی کہ جب ہم الیکشن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. تو اس میں یہ کسی کی پسند اور ناپسند نہیں ہونی چاہیے. اس میں دیکھو, عوام کا فیصلہ ہے, عوام جس کو بھی ووٹ دے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا آپ کا فضل الرحمان صاحب ہوں, شہباز شریف ہو, عمران خان ہو, کوئی شخص ہو یا ہمارے ایم کے دوست ہوں, سب عوام کے پاس جائیں, عوام سے رجوع کریں اور الیکشن میں جائیں, اور الیکشن ان کو جو بھی ان کو مطلب عوام مینڈیٹ دیتی ہے, ہم سب کو ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے ایک دوسرے کا, کیونکہ ہمیں پاکستان کی ترقی کرنی ہے. تو یہی طریقہ کار ہے کہ ہم آپس میں مہازرائی چھوڑ دیں, لڑائی چھوڑ دیں, اور ہم پاکستان کی ترقی پہ جائیں. کیونکہ اس لیے کہ 2018 میں بھی جی آپ دیکھیے, فیاض بھائی نے کہا کہ ہم کراچی کے وارث ہیں, تو کراچی کے وارثوں کو 2018 میں کتنے ووٹ ملے, اور پی ٹی آئی کو کتنے ملے, پیپلز پارٹی کو کتنے ملے, کتنی سیٹیں کس کی تھی 2018 میں بھی آپ نے دیکھا. تو آج اس الیکشن میں بائیکاٹ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم ایم کے دوستوں کا فیصلہ غلط تھا, ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کا فائدہ شاید جماعت اسلامی کو ہو گیا. فائدے کی بات نہیں, دیکھیں الیکشن میں جائیں, جماعت کو اس وقت اتنے ووٹ پڑتے تب بھی کوئی بات نہیں ہے, ایم کے دوستوں کو آج میئر بنتا جب بھی خوشی کی بات تھی. تو بات یہ ہے کہ الیکشن سے باہر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے. سیاسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کرتے الیکشن سے باہر جانا. الیکشن میں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ عوام کی خدمت کی بات کرتے ہیں, آپ الیکشن کی سیاست. محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. محسن صاحب, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہی بات کریں گے ہم. اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں کہ ہم تو آئے تھے 13 جماعتیں مل بیٹھ کے اس لیے بیٹھی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر سکیں, عمران خان صاحب کو مائنس کر سکے, لیکن اب پی ٹی آئی کی بی ٹیم جو ہے وہ بن چکی ہے جہانگیر ترین کی صورت میں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس ٹیم کا کوئی ووٹ بینک ہے, کیا منشور ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے, جو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کے لیے ہم سر پہ گولی کھائیں گے, آج جہانگیر ترین کے پاس موجود ہیں, ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, مولانا صاحب کا جو بیان ہے اس کو بہت سیریس طریقے سے لینا چاہیے, کہ جو مولانا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور جو ان کی خواہش چاہتے تو وہ یہ تھے کہ مجھے صدر بنا دیا جائے, ایسی بھی کچھ نہیں, وہ باتیں الگ باتیں ہیں, وہ الگ باتیں ہیں, صدر بن جائیں, اس میں بری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا تو آئین پہ پاکستان کو چلائیے اور جمہوریت پہ چلائیے, ٹھیک ہے, اور نہیں تو پھر آپ ملوکیت پہ چلائیے. ان کی سب کی سوچیں ملوکیت ہی کی ہوتی ہے. یہ مولوی صاحبان کی خاص طور پہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ وجہ یہ ہے, انہی نے بڑے آرام سے کہہ دیا, پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آئین میں گنجائش موجود ہے, ہم 2 سال تک اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور اسی پہ کام ہوگا. اب میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چلا ہوا ہے, اور وہاں پہ پہنچ گیا, اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دے دی تھی. پہلے بھی ایک تاریخ ملی, اس پہ بھی الیکشن نہیں ہوا, 30 اپریل والے میں نہیں ہوا, پھر 14 مئی میں بھی نہیں ہوا. اب یہ سارا مسئلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر انہی نے اس کو اوپر کوئی کارروائی نہ کی کہ جن لوگوں نے 14 مئی کو وائلیٹ کیا ہے اور جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا, تو آپ سمجھ لیے کہ پھر یہ سمجھ لیے کہ یہ الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ اکتوبر, لیکن سپریم کورٹ کا لہجہ بہت نرم ہو گیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے؟ کن کا؟ سپریم کورٹ کا لہجہ بالکل بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ, وہ سپریم کورٹ ہے اور قابل احترام ہے, اور اس کا ایک جج قابل احترام ہے. یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ
हमें पकड़ लिया जाएगा साहब आपने ये तनकीद कैसे कर दी तनकीद हमें नहीं कर पकड़ रहे। लिया जाएगा, समाअत होगी, हमें अदालत में बुला दिया जाएगा और हम नाअहल भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी रीट कायम करनी है आइन की। अगर उन्होंने ये रीट कायम कर दी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी अक्टूबर से आगे जाने की, और अगर उसमें ले तो लाल से काम लिया गया तो यकीनी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की जो बात है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो अपनी पार्टी को सियासत के अंदाज से चलाते हैं और अपने मतलब से चलाते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं और कामयाब। बिल्कुल ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, जरदारी साहब की सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। फयाज साहब को रुक कर लेते हैं। फयाज साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हम कराची के मालिक हैं, तो आपके टेन्योर में क्या काम हुए थे? क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी का भी मेयर था, उन्होंने भी ब्रिजेस बनाए, काम किए। MQM ने क्या किया? मुस्तफा कमाल साहब के बारे में तो हमें पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें वसीम अख्तर साहब की, तो उन्होंने मेयरशिप हाथ लगते ही अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि जी मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, ना ही मेरे पास फंड्स हैं। क्या कहेंगे? ये जो अब मेयर जो भी आएगा इनमें से, अगर इनमें से वो जमात इस्लामी का मेयर आएगा तो उसे वसीम अख्तर की सारी बातें याद आएंगी। बिल्कुल, ये बात हम कर चुके हैं, ये सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वसीम अख्तर की जगह पे कोई ऊपर से फरिश्ता लाके भी बैठा दे जरा इन हालात में कि KMC ये बल्दिया नहीं चल सकती थी। हालत ये थी, मैं आपको बताता हूँ, 2015 के बाद के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, पेंशनर जो थे उनको पेंशन देने के पैसे नहीं थे। देखिए, कोई भी इदारा, चाहे बल्दियात हो चाहे मुल्क हो, कोई भी हो, वो रेवेन्यू के बगैर नहीं चल सकता। KMC के जितने रेवेन्यू के महकमे हैं वो सारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद। जहां से इनकम जनरेट होती है पूरी KMC डिपेंडेंट है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। वो फंडिंग करेंगे तो महीने के 30 तारीख को पैसे अकाउंट में आएंगे, तो 1 तारीख को मुलाजमीन को तनख्वाह मिल जाएगी। जी। जो जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स है वो सारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए हुए, आज भी लिए हुए, आज भी यही हालत है। वसीम अख्तर, मैंने कहा वसीम अख्तर ने फिर भी भाग दौड़ करके, मेहनत करके, देखिए वसीम अख्तर सुप्रीम कोर्ट चले गए 2017 में। सुप्रीम कोर्ट, फिर वो कोर्ट्स की बात आएगी तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बस अल्लाह पाक उन पर रहम करे, उनका फैसला करने का अपना अंदाज है। ठीक है, किसी की तो रातों रात फैसले हो जाते हैं, और जो 3 करोड़ आवाम का जो मसला था वो 3 साल तक लटका रहा। चले, आप ये तो मानते कि रातों रात फैसले हो गए थे, अदालत खुल गई थी, हाँ, और खान साहब की हुकूमत जो है वो उनसे ले ली थी, लेकिन 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाया गया। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, ये गलत बात है। खान साहब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ली थी, नहीं ली थी, लेकिन रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई थी, आप मुझे ये बता दें। समझा ना, अदालतें खोलने की वजूहत थी जी। अदालतें किसी इन्हीं PTI के ही कहने पे खुली हैं। इनका मकसद ये था कि शायद ये किसी ऐसा कोई अटेम्प्ट करेंगे जो गैर आईनी होगा, जिसको अदालत ने रोकना है। गैर आईनी अटेम्प्ट ये नहीं था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, ये गैर आईनी अटेम्प्ट नहीं था। ये बात की बात है। 9 अप्रैल को एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस चल रहा था असेंबली के अंदर, उसमें कहीं 19-20 बात नहीं थी। आप नॉन कॉन्फिडेंस लेके आए, आपने वोटिंग करवानी थी, 12 दिन रोकी, पुरानी बात हो गई है। लेकिन बात ये, हम कराची की बात कर रहे हैं। देखें, कराची के अंदर हम गए सुप्रीम कोर्ट। 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया 140A के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी, ऑर्डर किया कि आप 140A के तहत जो है माली, सियासी, इंतजामी इख्तियारात बल्दियात को दे दें। आज उसको 1.5 साल हो गया है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। बात ये, सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती निजाम, ये पीपल्स पार्टी बल्दियाती निजाम चाहती ही नहीं है। ये इसका 50 साला ख्वाब था कि कराची को किसी तरह नहीं। तो जब जरदारी साहब आए थे 90, तो अब आप कहते हैं ना, आपकी जमात कहती है कि आप लोग चाहते ही नहीं बल्दियाती निजाम, आप कहते हैं उस वक्त। अगर मैं उसको उस दौर की आपको बात बताऊं कि उस वक्त तो खैर आप छोटी होंगी, लेकिन पुरानी बात हो गई है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बाय द वे। पुरानी बात हो गई है वो, उस वक्त हमने क्या बोला है, और ये जो निजाम, नहीं, मुझे वो जरदारी साहब की स्पीच याद है, वो 90 आए तो उन्होंने कहा हमने आपको माफ किया, आपने हमें माफ किया। तब आप कहते हैं, तब आप बैठ के डिस्कस करते हैं ना बल्दियाती निजाम के बारे में। सारे तमाम चीजें डिस्कस करते हैं हम। ये जो बल्दियाती काला कानून आया था 2021 का, ये हमने रोका हुआ है। बात ये है कि जमात इस्लामी को हमने बहुत समझाया, हमने PTI को बहुत समझाया
کہ یہ جو ہماری ریزرویشن ہے، یہ 3-4 پوائنٹ ہے، آپ اس کے اوپر کنسیڈر کریں، اور آپ بھی اس پہ اسٹینڈ لیں۔ مردم شماری غلط تھی، آج سب مان رہے ہیں مردم شماری غلط ہے۔ ہم نے کہا حلقہ بندیاں غلط ہے، آج جماعت بھی مان رہی ہے کہ حلقہ بندیاں غلط ہے، پی ٹی آئی بھی مان رہی ہے حلقہ بندیاں غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی ووٹر لسٹ؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ مردم شماری پہ آپ لوگوں کے تحفظات ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی، جس کے بعد کیا مردم شماری کے جو نتائج تھے کیا وہ محفوظ کر لیے گئے کہ اس کو ڈن کر لیا گیا ہے؟ اس پہ ورکنگ تو ہو رہی ہے نا؟ نہیں، اب میں بتاؤں آپ کو، انہوں نے بند کر دیا تھا مردم شماری 4 اپریل کو۔ اس وقت 1,40,00,000 کے اوپر ان کا پروگرام تھا کہ اس کو ختم کر دیں۔ ختم ہو گئی سر؟ نہیں ہوئی، ایم کیو نے نہیں ہونے دی نا، نہیں ہونے دی نا، اپنے آپ کراچی کے مالک ہیں۔ نہیں، ایم کیو نے نہیں ہونے دی۔ آج جو 192 ہے وہ ایم کیو کی وجہ سے ہی ہے۔ ایم کیو نے اس میں شور ڈالا ہوا ہے، ایم کیو میں جا کے وزیر اعظم سے ملی ہے، ایم کیو میں جا کے احسن اقبال سے ملی ہے، ایم کیو میں جا کے بیورو کے چیف سے ملی ہے، ایم کیو نے یہ سارا شور ڈالا تو 192 ہوئی ہے، ورنہ یہ 140 سے کلوز کر کے بیٹھ گئے تھے۔ بات کہ ہم تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے، رانا صاحب کا بھی رکل سر، آپ کلوز کر کے بیٹھ گئے تھے، آپ کی جماعت مردم شماری کے جو نتائج تھے اسے آپ لوگوں نے محفوظ کر لیا تھا، فیاض صاحب شکایت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں کلوز کرنے والے؟ وزیر اعظم سے جا کے جب ملے ہیں تو وزیر اعظم نے جو حکم دیا ہے تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ پروونشل حکومت تو آپ کی ہے؟ نہیں، پروونشل گورنمنٹ ہماری ہے، لیکن ہمیں کون سی خوشی کی بات ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا کہ کراچی کی گنتی پوری کی جائے۔ ہم نے تو جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی اس پہ بھی احتجاج کیا تھا، ہم تو کورٹ بھی گئے تھے کہ جی کراچی کی گنتی پوری کی جائے۔ صحیح اچھا، ایم کیو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ سے کوئی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائے، لیکن ایم کیو چاہتی ہے کہ بھئی کراچی والا ہو، کراچی سے کوئی بن جائے۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں آنے والے وقت میں یقیناً اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کا ہوگا تو بالکل ایسی اچھی بات ہے۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی تو میئرشپ دی جا رہی ہے۔ یہ بہت پرانی کہانیاں ہیں، میں آپ کو بتا دوں 1951 سے مردم شماری اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور مرتضیٰ صاحب دیکھیں میئر کراچی بن رہے ہیں تو انشاءاللہ چیف منسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 15 سال سے ہے سندھ میں، کراچی میں، لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تو بے روزگاری میں سر فہرست جو صوبہ ہے وہ کراچی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے ان نوجوانوں کے لیے؟ آپ پھر کہیں گے کہ عام انتخابات میں ہم جا رہے ہیں، ہماری پوری تیاری ہے، مکمل تیاری ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، بے روزگاری تو پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے، خالی لیکن صوبے میں کراچی سر فہرست ہے۔ بے روزگاری تو پوری پاکستان کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں بے روزگاری، مہنگائی، یہی تو ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو بڑی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ مہنگائی کی سطح بھی ہے، بے روزگاری ہے، ہر چیز کے مطلب انبار لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری آپس کی جو لڑائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو میرٹ پہ ملازمت ملنی چاہیے، کراچی کے لوگ ہیں کراچی میں ملنی چاہیے، سندھ کے لوگ ہیں سندھ میں ملنی چاہیے، پنجاب کے پنجاب میں، ہر جگہ، یعنی کہ ایک دوسرے کی جگہ پہ ڈومیسائل پر کام نہیں ہونا چاہیے، جو مقامی ڈومیسائل ہے اسی پہ نوکری ملنی چاہیے۔ تو بالکل یہ ہونا چاہیے، اور کہیں اگر بے قاعدگی ہے تو اس بے قاعدگی کو دور کرنا چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، فیاض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں خدیجہ آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ آخر کیوں کراچی کے نوجوان بائک کیا چلا رہے ہیں اور یہ فوڈ پانڈا جو اور بائکوں کے اوپر سپلائی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ 7 ڈسٹرکٹ ہیں، 7 ڈپٹی کمشنر لوکل نہیں ہے، 100 کے قریب اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایک آدمی لوکل نہیں ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں آدمی لوکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آئینی طور پہ ایک چیز درج ہے کہ 40% شہری سندھ کا ہوگا، 60% دیہی سندھ کا ہوگا۔ کراچی کے اندر آپ کسی بھی ملازمت کو اٹھا کے دیکھ لیں، 40% سندھ کا حصہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ جعلی ڈومیسائل کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے وہ ہائی کورٹ تک جا چکی ہے کہ جعلی ڈومیسائل ختم کیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جعلی ڈومیسائل بنانے والے کون ہیں؟ یہی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہے۔ نظام انہوں نے پورا ہاتھ میں لیا ہوا پورے کا پورا۔ بات یہ ہے کہ لوکل نوجوانوں کو ملازمت کسی صورت میں بھی نہیں مل سکتی ہے، جو انہوں نے ایک پورا ویب بنایا ہوا ہے، اس ویب کے اندر جو ہے یہ کسی صورت کے اندر بھی کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایم کیو ایم کہتی کیا ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ بھئی 40% آئینی طور پہ شہری سندھ کے لوگ آئے، 60% آپ کے لوگ آئے، ٹھیک ہے، دیہی سندھ کے لوگ آئے، لیکن انہوں نے جو شہری سندھ کا کوٹا ہے وہ بھی کھایا ہوا ہے۔
اس میں بھی کراچی سے جعلی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے کوٹے کے اوپر اپنے انٹیریئر کے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پولیس. مجھے یہ بتائیں فیاض صاحب، ایم کیو خوش کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے آپ کی ناراضگی تھی، خان صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی کے آپ اتحادی تھے، پھر ان کے بارے میں بھی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس آپ گئے کہ جی ہماری مردم شماری جو ہے وہ غلط کی گئی، اسے دوبارہ کریں. شہباز شریف صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے دوبارہ کر دیتے ہیں. نتائج جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوئے، اب دوبارہ سے اسے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو آخر آپ خوش کس سے ہیں؟ دیکھیں خوش، آپ اس میں دو سائڈ سے دیکھیں. آپ کسی پارٹی کو نہ دیکھیں، آپ ایشوز کو دیکھیں. آپ پارٹیز کو نہ دیکھیں، آپ اٹھا کے ایشوز کو دیکھیں. ہم کس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جب اتحادی بنتے ہیں تو آپ ایشوز بتاتے نہیں کہ جی یہ ایشوز ہے، یہ سالو کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سن لیں، ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک 11 رکنی 11 نکاتی معاہدہ تھا. ٹھیک ہے، اس کی پہلی جو شک تھی وہ مردم شماری تھی. 4.25 سال تک ہم چیختے رہے لیکن انہوں نے مردم شماری نہیں کرائی. یہ جو 5 سال بعد مردم شماری ہوئی ہے یہ ایم کیو کا کریڈٹ ہے. بالکل ایم کیو نہیں کروائی ہے. بالکل یہ اس کا پیسے بھی ایم کیو نے رکھوائے تھے 2021-22 کے بجٹ کے اندر. بات یہ ہے کہ جتنا ایم کیو کر سکتی ہے. جی اچھا، کراچی کے دعوے دار ابھی سب بن رہے ہیں. کوئی میئر کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی ڈپٹی میئر کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی چیئرمین کے لیے لڑ رہا ہے. بھائی آپ جو کراچی کے ایشوز ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. دعوے دار ہونا اور ذمہ دار ہونے میں فرق ہے. ذمہ داری کو لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا کراچی کی. ذمہ داری تو اٹھائے نا کراچی کی. کراچی کے نوجوانوں کو آپ کسی ایک نے، جماعت اسلامی نے، یہ جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ آئین کے اندر 40 اور 60 کا ریشو کیوں نہیں وہ ملازمتیں ملتی ہیں؟ کیوں جو جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں، جعلی پی آر سی بنائی جا رہی ہیں؟ کوئی کورٹ میں بھی ہم گئے. اب بات یہ ہے کہ ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، دعوے دار سب ہے. اب دعوے دار بن رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی دعوے دار بن رہی ہے. پیپلز پارٹی کی 94 سیٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کراچی کے اندر. آپ کو کراچی شہر کی سیٹ نہیں ملے گی اس میں. اب جو 94 سیٹ ہے اس کی صرف 2 ڈسٹرکٹ کی ہیں، ڈسٹرکٹ ملیر کی اور کیماری کی. محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، جو اہم خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ایسے بڑے مجمع میں کہتے تھے کہ جنرل فیصل نے مجھے مارنے کی کوشش کی. وزیر آباد پہ جب ان پہ حملہ ہوا تب بھی انہوں نے رانا ثناءاللہ، شہباز شریف صاحب اور جنرل فیصل صاحب کا نام لیا تھا. لیکن جو جی آئی ٹی بنی ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا تھا، اس لیے میں نے بڑے مجمع میں آ کے کہہ دیا تھا جنرل فیصل صاحب کے بارے میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو؟ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت گرائی گئی امریکہ سے، پھر کہتے ہیں جنرل فیصل نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اور جب جی آئی ٹی بنی تو اب وہ ان باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اچھا دیکھیں، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب 26 سال پہلے کرکٹ کے کیپٹن تھے اور بہت مقبول تھے اور پوری دنیا میں مقبول تھے. بالکل ایسا ہی ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں. اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنائی اور 26 سال کے بعد انہیں مقبولیت ملی. انہیں حکومت ملی، حکومت چلی گئی ان کے ہاتھ سے. حکومت جانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہی نے اپنے اتحادیوں کو اہمیت نہیں دی. جو اہمیت آج دی جا رہی ہے اتحادیوں کو، وہ اہمیت نہیں دی. ان کو دینی چاہیے تھی کیونکہ وہی بیساکھیاں تھی جو آپ کو حکومت کو بٹھائی ہوئی تھی. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کی جب حکومت چلی گئی تو اللہ کی طرف سے کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، عوام کی طرف سے بھی آپ کو بہت مقبولیت ملی. اس میں تو کوئی شک نہیں. آج بھی آپ بہت مقبول ہیں، انٹرنیشنل مقبول ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی سیاست نہیں کی. آپ نے اپنی مقبولیت کا کارڈ زیادہ استعمال کیا اور سیاسی کارڈ کم لیکن جو پالیٹکس ہوتی ہے، جو سیاست دان کرتے ہیں، خاص کر کے اگر میں بات کروں آصف علی زرداری صاحب کی، تو وہ ٹیکٹکس نہیں تھی. نہیں، میرا یہی کہنا ہے. دیکھیں، سیاست دائیں کی شطرنج ہے. شطرنج میں جو 2 کھلاڑی بیٹھتے ہیں، ایک چال چلتا ہے، دوسری اس کی چال کو مات دیتا ہے. انہی نے وہ حرکت نہیں کی. اب ان کی وجہ سے میں اس وقت خود بھی لرزتا تھا. میری ایک خبر تھی 2020 میں، میں نے اخبار میں چھپی ہوئی تھی، جس کے اوپر ابھی مجھے 58,000 لوگوں نے لائک بھیجا، ابھی بھیجا ہے. تو وہ یہی تھی کہ عمران خان ایک دن اکیلے رہ جائیں گے. آج وہ اکیلے رہ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی نام لینے کی؟ جب آپ نے نام لے لیا تو آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو آپ نے نام کیوں لیا؟ یہی میرا پوائنٹ ہے. اچھا، یہی آپ پہلے آدمی سیاستداں ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نام لیا. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ تنقید ہوئی ہے فوج کے اوپر، بہت تنقید کی، دوسروں نے بھی کی ہے، لیکن پہلی غلطی یہ کی. اس وقت میں لرز گیا کہ یہ غلطی یہ کر رہے ہیں اور بھگتیں گے ان کے پارٹی والے. اب آپ دیکھیے نا، آج ان کی خواتین بیچاری کس طرح پریشان پھر رہی ہیں، بچے کس طرح اریسٹ ہیں. ان پہ ترس کھائیے. یہ جہاں بیٹھے ہوئے، اب ان کے پاس کوئی کھیلنے کا کارڈ نہیں ہے. ایک ہی آسرا ہے
یا تو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے الیکشن کا, یا پھر انٹرنیشنل پریشر جو پڑ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے پروگرام کے اندر پہلے بھی کہا, IMF ان کو کبھی پیسے نہیں دے گی اس حکومت کو, 1 سال اور رہ جائے, نہیں دے گی. وہ دے گی انہی کو جو الیکشن سے جیت کر آئیں گے, اس لیے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. تو اس پر توجہ دینی چاہیے. اصل مسئلہ ہم لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے, ہم عوامی مسائل نہیں ڈسکس کرتے. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ ایکسپلین کیجئے کہ جو GIT بنی جہاں خان صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل فیصل کا نام کسی کے کہنے پہ لیا تھا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ فوج سے کسی قسم کے مسئلے مسائل ہو جائیں تاکہ آنے والے وقت میں نااہل ہو جاؤں, سپریم کورٹ کے تھرو میں الیکشن نہ لڑ پاؤں, یا ان کے پاس پروف ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ اس کا کوئی پروف واقعی نہیں ہوگا ان کے پاس, اور ان کی ایک اپنی انٹیلیجنس ہوگی کوئی جہاں سے ان کو یہ معلومات ملتی ہوں گی. تو انہوں نے اس کی تصدیق تو کی نہیں اس معلومات کی, اور اس کا نام لے لیا. تو ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا, کسی لیکن شاید وہ چاہتے کہ فوج سے میرے تعلقات مزید خراب نہ ہوں جو اب ہو گئے ہیں. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ہاں دیکھیں, بات یہ اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. آپ معافی مانگیں, کوئی مشکل کام نہیں. آپ یہ تسلیم کریں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے نام نہیں لینے چاہیے تھے, اگر لینے تھے تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے تھا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی لہذا معاف کر دیں, یہ معافی مانگے. آپ بھی جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب کا رخ کر لیتے. رانا صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, خان صاحب معافی مانگیں گے, اور اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کی معافی قبول کی جائے گی؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی, جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ افسوسناک واقعے میں شامل تھے, اور یہ قابل مذمت بھی ہے, مگر حکومت وقت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیں. یہ تو میری طرف سے ایک حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ عام معافی. مذمت تو کی ہے خان صاحب نے. نہیں, جو لوگ, جو بیچاری خواتین اور جو لوگ جو بند کیے, جو سزا ان کو ملنی چاہیے جن لوگوں نے اس واقعے کے لیے اسکایا ہے, جو اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے. سزا اس واقعے کی ان کو ملنی چاہیے جو یہ خواتین اور لوگ ہیں. نہیں تو کیا کوئی ایسی کال ریکارڈز موجود ہے جس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں GHQ کا رخ کرنا ہے یا جناح ہاؤس کا رخ کرنا ہے؟ کوئی ایسی کال ریکارڈز یا ویڈیو ایسی کچھ موجود ہے؟ میں خان صاحب, میرا خیال ہے ایسی کوئی ریکارڈ, میں خان صاحب کا نام نہیں لے رہا. میں جو کہہ رہا ہوں, میری بات تھوڑا سا سن لیجئے, کہ جو خواتین, ہماری بہنیں, بھائی, بیٹے جو اس مشکل میں ہیں, میں کہتا ہوں حکومت وقت سے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. ہاں, ان کے کوئی ایسا قانون لاگو کر دیں جس سے کہ ان کو تا زندگی سزا بھی ملے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کو جیلوں سافٹ ویئر بہت لوگوں کے اپڈیٹ ہو چکے ہیں, لوگوں سے جیلوں سے باہر ان کو لے کر آئے. رہی خان صاحب کی بات, تو خان صاحب دعویٰ تو پاکستانیت کا کرتے ہیں, دعویٰ تو کبھی اسلامی نظام کا کرتے ہیں, کبھی مدینہ کی ریاست کا کرتے ہیں. تو خان صاحب تو ایک نااہل آدمی ہے, کوئی اچھے سیاسی لیڈر تو ثابت نہیں ہوئے. ہاں, اچھے کھلاڑی ہیں, اور بس وہ کھلاڑی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کوئی انسٹیٹیوٹ کھول لیں کرکٹ کا, اور وہ وہاں لوگوں اکیڈمی کھول لیں. تو وہ سیاست تو نہیں کر سکتے, اور نہ ہی سیاست ان کے بس کی بات ہے. اور ہاں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں, گالیاں بک سکتے ہیں دوسروں کو, اور بدتمیزی سیاست میں لا سکتے ہیں. تو یہ غلط عمل ہے, یہ قابل افسوس نام اور مذمت ہے. تو خان صاحب کو چاہیے, ونس اگر آپ نے مذمت کر دی تو پھر دوبارہ ہم سیاست میں نہیں آ سکتے کیا رانا صاحب؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, مذمت کرے خان صاحب, بات یہ ہے کہ پھر وہی کریں گے. عادت تو آدمی نہیں چھوڑ سکتا نا اپنی, جو ایک عادت ہے وہ آپ دیکھیں, جتنی ان کی تقاریر دیکھ لیں آپ, جب ایک انسان کی ہیبٹ ہو جائے, کسی کی میری ایک عادت بن جائے, میں کسی کو برا بھلا کہوں گا تو میری عادت نہیں جائے گی, میں عادت تو میری وہی رہے گی. بس میں تو خالی یہ ہوگا تو وقتی طور پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹوں گا, پھر وہی کچھ کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے, اور یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خاموش بیٹھیں, خاموشی اختیار کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ عوام کو یہ در طرح کی غیر ملکی انٹرویو دیتے ہیں, اس میں بھی وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو نامناسب الفاظ ہیں, ان کو نہیں ادا کرنی چاہیے. آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کی سالمیت کی بات کریں نا. آپ پاکستان کے اداروں کی, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اداروں کو مستحکم
कम करूंगा। आप इख्तिदार से बाहर आ गए तो इदारों को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं, पाकिस्तान नून की लीग तो इक़्तिदार बात में नहीं है। आ गई तो साबिक वजीर आला परवेज इलाही को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया, उन्हें एक छोटे कमरे में डाल दिया, फिर अहले खाना से मुलाकात भी नहीं की करने दी जा रही। नहीं करना तो ये चाहिए। क्या है, ये क्या तरीका है? नहीं, ये अच्छा अमल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं असल करना में चाहिए। इस वक्त हुकूमत वक्त रिवेंज को की चाहिए, सियासत भी है ना। हुकूमत वक्त को चाहिए, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इनको रियायत देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मोहसिन ये काज़मी साहब पुराने कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, ये जी। अमल ठीक नहीं है। मैं यही कह रहा था कि देखिए, कौम कबीला सियासतदानों का एक होता है। वो भी 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा है, 1 दफा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा है, और जरदारी साहब ने उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और मुस्लिम लीग ने स्पीकर बनाया था, फिर बाद में 2 दफा मुशर्रफ साहब ने उनको वहां पे चीफ मिनिस्ट्री दी, अभी पीटीआई ने दी। तो एक आदमी का रिगार्ड्स करना चाहिए कि जो आदमी बगैर एयर कंडीशन के 1 सेकंड नहीं रह सकता था, नौकर चाकर आके घूम रहे हैं, आप उसको एक छोटे से कमरे में उठा के बंद करके कौन सा इंसानियत वाला काम कर रहे हैं आप? अब मैं तो ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है क्या मोहसिन काज़मी साहब? बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि ये इस बात पे नहीं है कि साहब उन्हें रिश्वत ली और उन्होंने करप्ट की, करप्शन की। तो पाकिस्तान में किस पे करप्शन पे मुकदमा चला आज तक, मुझे बताइए, किसी का नाम बताइए। आईजीआई ने जो पैसे लिए थे, एक साबिक वजीर आला को उनके अहले खाना से नहीं मिलने दिया जा रहा, और हाँ, मैं जब यही उनकी मैं प्रेस कह रहा हूं कि कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जा रही उनको तो बस वो जब समाअत के लिए अदालत ले जा रहे थे तो कुछ मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा कमरा है और वहां पे पंखा भी नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मेरे अहले खाना से जो है वो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, उन पे कोई खुदा न करे कत्ल का इल्जाम नहीं है, उन पे इल्जाम है करप्शन का। आप मुकदमा चलाए, उनको बेल पे छोड़ दें, उसके बाद मुकदमा चला, जिस दिन मुकदमा साबित हो जाए उस दिन आप सजा सुना दें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो आपने उसको तकलीफों में रखा है, इसका मकसद ये कि आप ये मुल्क पूरा का पूरा आप देखें ख्वाहिशात पे चल रहा है, इदारे ख्वाहिशात पे चल रहे हैं, किसी की ख्वाहिशात पे चल रहा है। जी फयाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये समझ में नहीं आ रही कि सबके पेट में दर्द हो क्यों रहा है। ठीक है, यही मुतासिब सोच है। 1992 में एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन हुआ, फौजी ऑपरेशन, 95 में फिर पुलिस का ऑपरेशन हुआ, फिर 97 में रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ। पूरे कराची के अंदर एक पत्थर नहीं लगा किसी आदमी की गाड़ी के ऊपर। सिपाही को मारना तो बहुत दूर की बात है, किसी जवान को मारना तो बहुत दूर की बात है। 15,000 शहीद करवाए हमने अपने, किसी एक ने आवाज उठाई है? यहाँ तो पूरे का पूरा इन्होंने जिना हाउस जला दिया, कोल कमांडर का घर जला दिया, जीएचक्यू पे इन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, शोधा की निशानियां उठा उठा के इन्होंने बेहरमती कर दी उनकी, रेडियो पाकिस्तान इन्होंने नहीं जला तो दिया। कायम खानी साहब, मुझे ये बताएं कि लंदन से एक फोन आता था, कराची बंद कर दिया जाता था, क्या किसी ने आवाज उठाई? एक मिनट बात सुन रहे, इस कंपैरिजन हो रहा है इस वक्त, कंपैरिजन ये हो रहा है कि पीटीआई ने क्या किया है और एमक्यूएम ने क्या किया था। जी, कंपैरिजन ये हो रहा है। एमक्यूएम ने कभी भी आईएसआई की डेट नहीं जलाई है फैसलाबाद की तरह। एमक्यूएम ने कभी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया है। एमक्यूएम ने कभी भी जीएचक्यू के ऊपर बम नहीं बरसाए हैं। ठीक है, आज इनके लिए क्या एमक्यूएम की बानी ने कभी आर्मी के हवाले से कुछ नहीं कहा? क्या एमक्यूएम की बानी ने कभी ये नहीं कहा कि जी हिंदुस्तान आइए, यहाँ पे आइए? नहीं, मेरी बात सुन लेना। बात यह है कि एमक्यूएम ने आज तक क्या, एमक्यूएम से मुराद कराची के जो महाजिरों ने आज तक कब किसी फौजी की गाड़ी पर पत्थर भी मारा है? ठीक है, 15,000 नौजवान शहीद हुए महाजिर। ठीक है, 6,000 लोग जो है वो जेलों में चले गए, हजारों लाखों मुकदमा बन गए, आज तक लोग जेलों के अंदर ख्वार हो रहे हैं महाजिर लड़का। लेकिन ये है कि क्योंकि डोमिसाइल का फर्क है, कराची का डोमिसाइल था तो उसको रगड़ दो भाई। एस्टेब्लिशमेंट या फौज जो भी है वो क्यों नहीं इस बात पे एमक्यूएम के बानी जब गिरफ्तार हुए थे लंदन में तो क्या कराची बंद नहीं कर दिया गया था? गिरफ्तार होना एक अलग मैटर है, कोर कमांडर का घर कराची में नहीं है क्या? बस तो बात सिर्फ इतनी है कि जीएचक्यू पे हमला हो गया, इस वजह से हमला नहीं हो गया, बात पाकिस्तान की हसासियत पे हमला हुआ है। पाकिस्तान, लेकिन हम तो यहाँ बात परवेज इलाही साहब की कर रहे थे ना, आपने मुझसे पूछा ना क्या हुआ था, मैं इसलिए आपको बताया हुआ ये है। बात ये परवेज इलाही जो ये अब ये सियासी, अब जिस हम लोग हमदर्दियां कर रहे हैं ना, ये जो लोग पकड़े गए हम 9 मई के मामलात में, भाई आप सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ना। ये ऑलरेडी 1 महीना डिले हो गया मामला, क्यों डिले हुआ? बिल्कुल ठीक है जी। मोहसिन काज़मी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए फयाज भाई को मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, ये बताइए कि शटर डाउन हड़तालें कितनी होती थी यहाँ पे? रोज होती थी, रोज होती थी। तो कमांडर घर नहीं जला। एक सेकंड मेरा था, जवाब दीजिए मुझे। हमारा फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ? बिल्कुल अहले कराची का हुआ, लाहौर वालों का नहीं हुआ।
सारा नुकसान कराची वालों को हुआ, लड़के जो मारे गए कराची। सुन लीजिए पहले मेरी बात, ये है फौज पे हमला हुआ है। अब आप बोल चुके हैं, मेरी बात सुनिए। आप कराची की बात कर रहे हैं, कहाँ की चीज कहाँ मिला रहे हो? बिल्कुल मैं जो बात कर रहा हूँ पहले मुझे ये बताएं कि मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसकी नहीं, हड़ताल तो हुई है, हड़तालें हुई, मुल्क को माशी नुकसान पहुंचाया। आपने पूरी 3 जनरेशनें तबाह कर दी। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, किस हुकूमत के साथ आप नहीं थे? तो अभी जो आप कह रहे थे कि मैं मालिक हूँ कराची का, तो आपने इलेक्शन का बाइकाट क्यों किया? बाइकाट किया हमने ना। नहीं, क्यों किया? जब आप मालिक था, मालिक होने का दावा हटा लीजिए। अब हमारा रिजर्वेशन है। नहीं, अब आप मालिक नहीं रहे, इसलिए कि आपने खुद मैदान दिया उनको। मैं कह रहा हूँ जमात इस्लामी को मैदान आपने दिया है, जमात इस्लामी आपकी वजह से आई है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। जी नाज़रीन, क्योंकि एक लंबी बहस है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे मजीद भी और डिबेट कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।